نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، حتی یہاں تک کہ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، جب کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں۔ آپ دیکھیں کہ دھواں کس کا سمبل ہے؟ دھوئیں کا مرغولہ مشرم کی شیپ میں کس کا سمبلائز کرتا ہے؟ ایٹم بام۔ یعنی جہاں بھی ایٹم بام کی تصویر بنائی جاتی ہے تو وہ ایک چھتری کی طرح دھواں نظر آتا ہے۔ دجال، دابت الارض، زمین کا جانور، پیچھے پڑا نہیں کہ جب انسان نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا کہ جو لوگوں سے بات کرے گا اور وہ تبلیغ کا کام کرے گا۔ یہ صرف ایک خیال ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں بھی ہو سکتی، لیکن دابت الارض زمین کا جانور، یعنی اس کی اوریجن زمین ہوگی اور ڈائریکٹلی زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا۔ اگر طوطا بول سکتا ہے تو ایک اور جانور کے زمین سے نکل کر بولنے میں کیا مشکل ہے کہ وہ تبلیغ کرے؟ اور اس وقت ہوگا جب کوئی نیک شخص نہیں رہے گا، کوئی بتانے والا نہ ہوگا۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، یعنی زمین کا جو اپنے آربٹ پہ گھوم رہی ہے جس طریقے سے، وہ پھر ہی بدل جائے گا، تبھی وہ مغرب سے نکل سکتا ہے نا سورج۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، 3 بڑے لینڈ سلائیڈز، زمین کا دھنسنا، 3 جگہوں پر زمین بہت زیادہ اندر دھنس جائے گی۔ یہ بھی کب ہوتا ہے؟ زمین اندر کب دھنستی ہے؟ جب اس پر ایکسپلوژن ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرت العرب میں، پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ یعنی اس طرح کی آگ کے شعلے ہوں گے کہ وہ چلتی جائے گی اور لوگ اس کے آگے بھاگتے جائیں گے اور خود بخود کٹھے ہو جائیں گے وہاں جا کے، اور زمین کے کناروں سے کوئی نکل کے بھاگ نہ سکے گا۔ ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کی یورش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹ کی حاملہ کہہ نہیں سکتے کب بچہ دے دے، یعنی اس طرح قریب ہوگی کہ بس قیامت آنے ہی والی۔ تو بنیادی طور پر قرآن اور حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، نمبر 1 کیا کہ یہ مفسد قوم ہے، نمبر 2 آخری زمانے میں نکلے گی، کثرت سے ہوگی، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ پوری زمین کو ڈھانک لیں گے، سب دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کو کھانے پینے کے لیے وہ چیزیں بھی تو اتنی چاہیے ہوں گی۔ اہل ایمان اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف رخ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں کچھ ایمان والوں کے ساتھ چھپ جائیں گے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں جا سکے گا، وہ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، وہاں انٹر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، یعنی دجال وہاں پر نہیں جا سکے گا، اور یہ آگے پیچھے ایک دوسرے کے آئیں گے۔ دجال سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے نا۔ بہرحال سخت فتنے کا زمانہ ہوگا، اور یہاں اشارہ اس لیے کیا گیا کہ جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ واقترب الوعد الحق، اور جب قیامت سامنے آ جائے گی تو کچھ نہ کر سکو گے۔ اس وقت انسان کہے گا یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، افسوس کہ ہم اس کے بارے میں غافل تھے، بل کننا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہے۔ حسب کہتے ہیں وہ چیز جو آگ بھڑکانے کے لیے اس میں پھینکی جائے، مثلا پتھر۔ حسب کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو تیز کرنے کے لیے جو چیز اس میں پھینکی جائے۔ تو یہاں کن کو حسب بنایا گیا؟ انسانوں کو اور معبودوں کو۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ بن الزبارہ نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے معبود ہی نہیں، مسیح اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کی بجائے اس کی بندگی کی جائے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی ہوگی۔ نہیں کوئی شخص جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کو پوجیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات مانے، تو وہ بھی ایک طرح سے کیا ہو جاتا ہے؟ معبود۔ اور اس کا انجام بھی کیا ہوگا؟ جو
پوجنے والوں کا ہوگا. انکم بے شک تم، وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو. ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اور اگر عاقل ہو تو وہ ہے جو خود چاہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں چاہا کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہیں. وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم سب کو وہیں جانا ہے، اسی میں ڈالے جاؤ گے. لات و منات، عزا، حبل اور پتھر کے دیگر بت، ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا تاکہ یہ بھی جلیں. کیوں پھینکا جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں تو پوجنے والے لوگ ان کے بارے میں بہت اچھی امیدیں رکھتے ہیں. قیامت کے دن ان کو پھینکا جائے گا تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں، ان کی ذلت دیکھیں، اپنے معبودوں کی ذلت دیکھ سکیں. ایک حدیث میں آتا ہے الشمس والقمر ثوران مکرران فی النار یوم القیامہ. سورج اور چاند دونوں کو پنیر کی ٹکیا کی طرح بنا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. جو لوگ سورج چاند کو پوجتے ہیں ان کو بتانے کے لیے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ، کیوں ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ واقعی خدا ہوتے ما وردوہا تو یہاں نہ جاتے. انسانوں کے ساتھ پتھروں کو، سورج چاند کو اور سارے معبودوں کو اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ پوجنے والوں پہ یہ بات کھل جائے کہ یہ الہ نہ تھے. دنیا میں تو وہ مانتے نہیں تھے، وہاں تو پھر جب حقیقت سامنے آئے گی تو ان کو ماننا پڑے گا کہ اگر ان کے اندر کوئی بھی الہ والی بات ہوتی، یہ معبود ہوتے، با اختیار ہوتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اور سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے. کون سارے کے سارے؟ پوجنے والے بھی اور پجوانے والے بھی. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان کے لیے اس میں کراہنے کی آواز ہوگی، پھنکارنے کی آواز ہوگی. شدید قسم کے سانس لینے کو، ہانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زفیر، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، کچھ سنائی نہ دے گا ان کو، بس کراہنے کی آوازیں ہوگی اور کچھ اور سمجھ میں نہ آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتنی چیخ پکار ہوگی، اتنی چیخیں ہوگی، ایسا شور ہوگا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. ابن جریر میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جب صرف مشرک جہنم میں رہ جائیں گے، انہیں آگ کے صندوقوں میں قید کر دیا جائے گا جن میں آگ کے سریے ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں. یعنی ہر جلنے والا یہ سمجھے گا کہ بس میں ہی ہوں جو اس مصیبت میں ہوں اور کوئی نہیں، کیونکہ کوئی کسی کی مدد کو جو نہیں آئے گا، کوئی کسی کا حال جو نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ سب خود بدحال ہوں گے، سب کا اپنا برا حال ہوگا. کوئی کسی کو کیا پوچھے اور کب پوچھے. ایسی آیتیں جب انسان پڑھتا ہے بالکل چین رخصت ہو جاتا ہے کہ جو لوگ غفلت اور جہالت کی وجہ سے ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلی بات یہ کہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ مان بھی جائیں، ان کی بات سمجھ میں بھی آ جائے تو تعصب اور ضد سے نکل کر حق کو قبول نہیں کرتے. ان الذین سبقت لہم منا الحسنى بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، اولئک عنہا مبعدون وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. یعنی جنہوں نے دنیا میں نیکی اور اچھائی کی راہ اختیار کی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دے دی جائے گی. لا يسمعون حسیسها وہ تو اس کی آواز بھی نہ سنیں گے. حسیس فعیل کے وزن پر ہے، روٹ اس کا حس ہے، ہے سین سین، وہ آواز جس کو بس محسوس کیا جائے، یعنی تھوڑی سی آواز بھی وہ بھی نہ سنیں گے. کیونکہ اگر کوئی جہنم کی آواز ہی سن لے تو اس کے لیے جنت میں رہنا محال ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو تکلیف دہ حالت میں نہیں دیکھتے لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو پھر آپ سو نہیں سکتے. لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون اور وہ اس میں جو ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جنت میں جو بھی ان کی خواہشات ہوں گی وہ سب کی سب پوری ہوگی. فيما اشتهت انفسهم لا يحزنهم الفزع الاکبر نہ غمگین کرے گا ان کو الفزع الاکبر بڑا ڈر،
ان کو بڑا ڈر کون سا؟ موت کا ڈر، سور پھونکنا، اور وہ لمحہ جس میں جنت اور دوزخ میں سب کے جانے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت ان کو کوئی غم نہ لاحق ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تَتَلَقَّاهُمْ، تلقا کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کرنا. کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے تمہارا دن. الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. یعنی قیامت کا دن ان کے لیے کیسا ہوگا؟ پہلے سے ہی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اس کو پہچانتے ہوں گے. فرشتے ان کو کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں بتایا جاتا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ دو مختلف قسم کے انجام ہیں. ایک انجام کیا ہے؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن. ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ فیول. خود بھی اور جن کو پوچھتے تھے وہ سب کے سب. وکلن فیہا خالدون، اور وہاں زفیر اور لا یسمعون. اس کے برعکس نیک لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس سے بچا لیے جائیں گے. وہ تو جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، کوئی سرسراہٹ بھی نہیں ان کو پہنچے گی. اپنے ہی خوشیوں میں، اپنے ہی دل پسند چیزوں میں لطف اٹھا رہے ہوں گے. کسی قسم کا خوف ان کو غمناک نہ کرے گا. فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اور یہ وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو. توئے واؤ یہ توا کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، طے کرنا. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا طے کرنا، فولڈ کرنا. کیسے؟ قطعی السجل للکتب، جیسے لپیٹنا ہوتا ہے، طی ہوتا ہے لپیٹنا، طے کرنا. السجل کسی کاغذ کا، رجسٹر کا، صحیفے کا، لکھی ہوئی چیز کا، تومار کا. للکتب کتابوں کے لیے. یاد رکھیں کہ پہلے کتابیں جلد نہیں کی جاتی تھی، بڑی بڑی تحریریں لکھ کر کیسے کرتے تھے؟ خط وغیرہ فولڈ کر دیتے تھے. اس کو کیا بولتے تھے؟ سکرولز. قیامت کے دن یہ آسمان جو پھیلا ہوا ہے اس کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لپیٹ دیں گے. رول بیک. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کتابوں کا کاغذ ہوتا ہے ایسے ہی اس کو بھی ہم لپیٹ دیں گے، جیسے تومار میں کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں. لکھنے والا لکھنے کے بعد ورقے لپیٹ دیتا ہے. دنیا میں بھی آنے والے جو اپنے کام کریں گے ان کے سارے کرتوت اور کارنامے اس میں سب ثبت ہوں گے، سب دیکھے جا چکے ہوں گے، پرنٹڈ ہوں گے، اور وہ سب لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. حدیث میں آتا نا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. سجل کا اصل معنی ہوتا ہے پتھر جس پہ لکھا جاتا تھا. بعد میں ہر وہ چیز جس پہ لکھا جائے سجل کہلاتی. ایک آیت میں آتا ہے نا کہ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، وسعت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ پہلے کیا تھے، سب کچھ لپٹا ہوا تھا. آسمان کانتا رتق، رتق ہوتا ہے منہ بند ہونا کسی چیز کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ففتقناہما، کھول دیا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے، کھل گیا. پھر ایک آیت میں آتا ہے ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، کھل رہا ہے کھل رہا ہے کھل رہا ہے. جب بالکل اینڈ تک کھل جائے گا نا تو کھولنے کے لیے ہم نے اس کو ادھر ہی گھمایا نا، اس کو مزید گھماتے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ اسی کے اوپر دوبارہ لپٹنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کتنی زبردست قسم کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے. یہ تینوں آیتیں تین مختلف جگہ پر آئی ہیں. ایک جگہ آیا کہ رتق تھا، پھر اس کو کھول دیا. دوسری جگہ آیا ہم اس کو کھولے چلے جا رہے ہیں. تیسری جگہ آیا قیامت آئے گی تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے. کیسے لپیٹ دیں گے؟ جیسے کاتب لکھنے کے بعد اپنے کاغذ لپیٹ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے. اور آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی. کما بدأنا اول خلق، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی، نعیدہ، ایسے ہی لوٹا دیں گے. یعنی جیسے پہلی دفعہ کھولا تھا اس کو ایسے ہی ہم اس کو واپس پلٹا دیں گے. جیسے کھلا ویسے ہی سمٹ جائے گا. انا کننا فاعلین، بے شک ہم تھے ہم کرنے والے. یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے. شروع میں پیدا کرنے والے بھی ہم تھے، لہٰذا ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو دوبارہ سمیٹ بھی لیں. جیسے کوئی بھی چیز آپ کھولتے ہیں
تو جس کو کھولنا آتا ہے وہ بند بھی کر لیتا ہے. اللہ تعالی جیسے کھولیں گے ویسے ہی پلٹا دیں گے. وعدن علینا، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، پکی بات ہے، ایسا ہونا ہے، ہو کے رہے گا. انا کننا فاعلین، بے شک ہیں ہم کرنے والے، ایسا کر کے رہیں گے. کننا کا ایک معنی تھے ہم کر سکتے ہیں، اور ایک معنی ہم کر رہے ہیں، ہم کر لیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق لکھ دیا تھا ہم نے زبور میں. زبور کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب. من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، یعنی پہلے اس میں ہم نے نصیحتیں کی، پھر اس کے بعد ہم نے لکھا. کیا؟ ایک بڑی بات لکھی ہوئی ہے. ان الارض، کہ بے شک زمین، یرثھا، وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، صالح بندے میری زمین کے وارث ہوں گے. اور جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ذکر للعابدین، اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جس طرح اللہ نے دنیا کو مسخر کر دیا تھا، طرح طرح کی نعمتیں ان کے لیے کام میں لگا دی. تو یہاں پر بھی کیا بتایا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، زمین پر ان کا اختیار اقتدار ہوگا. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اب پھر کیا ہوا، ان کا اختیار چھن کیوں گیا؟ جن علاقوں پر کبھی مسلمان قابض تھے، وارث تھے، وہ آج دوسروں کے پاس کیوں چلے گئے؟ اس کا جواب یہیں پر ہے، عبادی الصالحون. مسلمان جب تک صالح تھے یہ وعدہ پورا ہوتا رہا، اور جب ان کے اندر سے صلاحیت ختم ہو گئی، صالحیت ختم ہو گئی، وعدہ بھی ختم ہو گیا. اذا فات الشرط فات المشروط. ایک قاعدہ ہے کہ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا وہ بھی ختم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا اقتدار صرف دنیا داروں کے لیے نہیں، نیک بندوں کے لیے بھی اس کا وعدہ ہے. اور نیک بندوں کو دنیا کاٹتی نہیں، دنیا کا صحیح انتظام کرنا، ایک نیک صالح حکومت کو قائم کرنا، یہ بھی ایک اجر و ثواب کا کام ہوتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں صرف قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی تھی، جو قرآن میں حکم آیا اسے عملی طور پر لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں کر کے دکھایا. یعنی دین کے کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو انڈیویجولی کرنے ہیں، صرف اپنی ذات کی حد تک. اپنے ہارٹ کی پیوریفیکیشن، اپنی ٹنگ کی پیوریفیکیشن ہے، اپنے تھاٹس کی، اپنے اخلاق، ایٹیکیٹس، ایز این انڈیویجول آپ کو اچھا ہیومن بینگ بننا ہے. لیکن صرف اس سے کام نہیں چلا کرتا. جب تک آپ صرف خود اچھے ہیں اور معاشرہ اچھا نہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اس معاشرے کے رنگ میں رنگے جائیں گے، ویسے ہی ڈھل جائیں گے. لہذا کسی بھی انسان کو اچھا رہنے کے لیے اچھا گھر چاہیے، کہ اس کے گھر کا آس پاس کا ماحول، اس میں بھی دین ہو، خیر ہو، نیکی ہو. اگر دوسرے دھوکہ دینے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، بے ایمانی کرنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سب غلط کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے کس قدر اذیت کا سبب ہوگا. آپ خود کب تک اس پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ خود اچھا بن جائے، اس کی ذمہ داری کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو. اسی لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا، اے بنو عبد مناف، اے بنو عبد المطلب. اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، اے فاطمہ بنت محمد. پھپھی کو خطاب کیا، سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو چاہتے ہو مانگ لو، لیکن میں اللہ کے ہاں تم کو بچا نہ سکوں گا. اپنے لیے خود کچھ کرو. ان سے ابتدا کی، اپنے خاندان، رشتہ دار، برادری، اپنے شہر والے، پھر مکہ والوں کو خطاب کیا. پھر وہاں سے طائف گئے، پھر مدینہ چلے گئے. پھر آپ کی تیار کردہ ٹیم جو تھی، یعنی صحابہ کرام کی، وہ جب تک زندہ تھے سب دنیا میں پھیل گئے.
ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اکثریت، میجورٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ سے چلی گئی، اس لیے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت تھی ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ان کے سامنے کیا مقصد تھا کہ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے قریب ہو سکیں. ایک قربت ہوتی ہے عارضی اور ایک ہے قربت ہمیشہ کی. تو جو ہمیشہ کی قربت چاہتے ہیں ان کو اپنے مشن یا اس مشن سے محبت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. مدینہ جانے کی اور مرنے کی وہاں تمنا کرنی چاہیے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس کے بعد صرف مدینہ سے چمٹ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کہاں قائم کی تھی؟ کوفہ میں. تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح بہت سے اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر کو پھیل گئے. جو اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی، جو اس کے تقاضے تھے، جہاں جہاں تک وہ جا سکے وہ گئے، کیونکہ اب ان کی زندگی کا مشن کیا تھا کہ اللہ کا یہ پیغام اس زمین پہ رہنے والے ہر شخص تک پہنچ جائے. اور اس کے لیے انہوں نے وہ جو شعر ہے، دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پوری دنیا ان کے سامنے سمٹ کر آ گئی. یہ سب کچھ ایمان کی وجہ سے تھا. اور یہ بات اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تو ضرورت کس چیز کے پیدا کرنے کی ہے اللہ کے بندوں میں؟ صلاحیت، صالحیت. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یعنی پہاڑ جیسی چیزیں ان کے سامنے رائی کے برابر ہو گئی، کیونکہ ان کے دل بڑے ہو گئے نا. اور ہمارا حال کیا کہ ہمیں رائی بھی پہاڑ نظر آتی ہے دین کے راستے میں. چھوٹی سی مشکل بھی ایک ٹیسٹ کی قیامت برپا کر دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس بات کے بعد کیا فرمایا، ان فی ھذا، اس بات میں، لبلاغ، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک بڑی خبر ہے. کس کے لیے؟ لقوم عابدین، عبادت کرنے والی قوم کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے. اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ بھی اللہ تعالی سے اچھی توقعات رکھیں. ان کے لیے دنیا وسیع ہوگی. اتنی فتوحات ہوئی، اتنا مال آیا. حضرت زبیر کی 60 کروڑ کی پراپرٹی تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں. وہ ایوریج مسلمانوں میں سے تھے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک ایک صحابی کے پاس اتنا مال تھا جس کا آج کے دور میں ایوریج مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سب کچھ کس کی بدولت ہو؟ حرام سے کمایا ہوا پیسہ نہیں تھا، یہ حلال کے راستے سے تھا سب کچھ. دنیا بھی وسیع ہوئی ان کے لیے. ہم سمجھتے نا کہ غلط طریقوں کے بغیر دنیا حاصل ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، جو حلال کی نیکی کی نیت رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی دروازے کھول دیتے ہیں. جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، کوشش شرط ہے، لیکن رستہ آپ جیسا چاہیں اختیار کریں. ان فی ھذا لبلاغ، لبلاغ لقوم عابدین. اس میں ایک راز ہے، خبر ہے، واز ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ خانقاہی کا سارا تصور کہاں جاتا ہے. صالح بندوں کے لیے کیا جگہ ہے؟ پوری زمین، نہ کہ خانقاہ میں سمٹنا. ہمارے ہاں دین کا تصور کیا بن گیا؟ صالح بندوں کی جگہ کون سی ہے؟ وہ مسجد رہا کریں. ان کا کیا کام بازار میں؟ یا ان کا کیا کام کہ وہ دنیا کے کسی اور گوشے میں جائیں یا کسی اور جگہ پر پہنچیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ دیکھیں ذرا، ہم نے تو آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ارسلناک، آپ کی رسالت کیا ہے؟ رحمت کا پیغام. کس کے لیے؟ سارے جہان کے لیے. تو وہ صرف خانقاہوں میں سمٹ جائے؟ نہیں، سب دنیا تک پھیلے. آپ تو پھیلا گئے، اس کے بعد کس کو پھیلانا ہے اسی رحمت کے پیغام کو؟ امت مسلمہ کو. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لایا گویا رحمت میں آ گیا. سمپل اس کا مفہوم یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا کے لیے رحمت کا پیغام دینے پہ مامور کیے گئے تھے. آپ اگرچہ خود اب ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کا پیغام موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں.
آپ کی سیرت اور سنت موجود ہے. آج بھی اس کی طرف رجوع کرنے سے رحمتیں ہی رحمتیں انسان کو میسر آئیں گی. غیر مومنوں کے لیے تو آپ دنیا میں رحمت تھے، لیکن مومنوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں باعث رحمت ہیں. آپ کی وجہ سے یہ امت مکمل تباہی سے بچائی جائے گی، یعنی امت مسلمہ بیک وقت ختم نہیں ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی بھی گناہ کرے. جیسے قوم عاد اور سمود ختم ہو گئے، دنیا سے نام مٹ گیا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، انما انا رحمت مہدات، کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے. ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت معاذ جب یمن کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضور سے جدائی پہ رو پڑے تھے. تو اس وقت آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ ان اول الناس بی المتقون ما کانوا وحیث کانوا، بے شک میرے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، وہ کوئی ہوں یا کہیں پر ہوں. اس لیے اصل قرب تقوی کا ہے، تقوی کے ذریعے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب. تو آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اگر صرف آپ کی ذات رحمت تھی تو وہ تو پھر اس دور کے مکہ والوں کے لیے ہی تھی، ہمارے لیے تو نہ ہوئی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کی ذات نہیں تھی، آپ کی تعلیمات تھیں، اسی لیے تمام جہان کی بات کی گئی نا. ورنہ آپ اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ نہیں پہنچے تھے، آپ خود نہیں ہر جگہ گئے تھے. آپ نے تو کبھی سمندر تک کا سفر نہیں کیا تھا، تو ہر جگہ کیا پہنچا؟ آپ کا پیغام کس کے ذریعے؟ آپ کے صحابہ کے ذریعے. وہ آپ کے میسج بیرر تھے، آپ کا پیغام لے کے ہر جگہ پہنچے، اور ہر جگہ رحمتیں ہی رحمتیں چھا گئیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آج کے دور میں اگر دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یا آپ کی وجہ سے ملنے والی رحمت سے محروم ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ تو رحمت بن کر آئے، لیکن جہان والے اس رحمت سے دور ہیں، محروم ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے تو خود رحمت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. جب آپ کی ذات سے تعلق ہی نہیں، رحمت کہاں سے آئے گی؟ گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ دل کھلے کب ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ جہان والوں کے لیے رحمت، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں. عالمین سے مراد کیا؟ سب کے لیے. مثلا اگر کوئی ایک دیگ پکا کر لے آئے اور یہ کہے یہ کھانا سب کے لیے ہے، تو اس سے پیٹ کس کا بھرے گا؟ کس کس کا پیٹ بھرے گا اس سے؟ جو اس کو کھائے گا. کھانا تو رکھا ہے، لانے والا لے آیا، لیکن لوگ بھوکے بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھولا ہی نہیں اس دیگ کو، نکالا ہی نہیں کھانا اور کھایا ہی نہیں. آپ تو رحمت بن کر آئے، وہ تعلیم لائے، وہ سب کچھ سکھا کر گئے، ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اپنایا ہی نہیں. رحمتیں کہاں سے آئیں؟ یہاں ایک اور چیز پر بھی غور کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات جب یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اس سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پھر زندگی میں کبھی کسی پر کوئی سخت بات نہیں کی یا کوئی سختی نہیں کی، یا آپ سراپا رحمت تھے. اور جب کبھی کوئی ایسی حدیث سن لیتے ہیں ہم کہ آپ نے فلاں پہ لعنت فرمائی یا کچھ، تو ہم فوراً بدک اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو رحمت تھے، آپ ایسی بات کر سکتے ہیں بھلا؟ تو ذرا اس پر تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گی تاکہ آپ رحمت کا غلط مفہوم نہ لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.